آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے۔ اللہ کو کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی نیو ایئر کے نام سے پوری دنیا میں ایک شور شرابہ ہے اور نئے سال کی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ جو لوگ لبرلز ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں، خوشی کی ایک منا رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے؟ یعنی انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ آپ جتنے دن زندگی کے لے کر آئے تھے تو آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو رہا ہے، آپ قبر کے 1 سال قریب ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ کیا یعنی عجیب سی بات ہے جو بالکل کامن سینس کے خلاف ہے۔ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے خوش ہو رہا ہے تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ علماء اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ بھئی خوش ہونے دو۔ نئے سال کی خوشی منانے میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ اگر افسوس کرتے نا جو اب تک ماضی آپ کا گزرا ہے، اس افسوس سے اس بات کا چانس تھا کہ شاید اگلا سال آپ کا بہتر ہو جائے۔ یعنی آپ نے جو زندگی کے چند سال گزار دیے اس میں آپ اپنی خامیوں کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے غلط ہوئی ہیں، تو اس پر آپ ندامت کے آنسو بہائیں۔ ندامت کے آنسو بہانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اگلا سال پچھلے سال سے انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ اس خوف سے کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اس سال ہمیں کرنا کیا ہے کہ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی میں کون سی میرے اندر برائیاں ایسی ہیں جو میری عمر 22 سال ہو گئی، 24 سال ہو گئی، 38 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، جو میں اب تک نہیں چھوڑ سکا۔ تو کیا اگلا سال بھی ایسے ہی گزارنا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں گزارنا، کچھ اچھا کرنا ہے، تو میں نے اگلے سال کے لیے کیا پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے؟ اگر برا کیا ہے تو ابھی سے پلاننگ کریں، اس برائی کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں لانا، نکالنا ہے۔ کیسے نکالنا ہے؟ اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں کہ یہ جو میرے اندر برائیاں ہیں ان کو میں نے کیسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تاکہ میں جو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں، اب تک یہ سفر اگر غلط وے میں گیا ہے تو اب یہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کافروں کی رسم ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی نئے سال حضور کی زندگی میں 65 سال گزرے ہیں تو حضور کو بھی تو لوگ مبارک دیتے ہیں۔ نئے سال کی ابتدا پہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا کہ آپ مبارکباد پیش کریں۔ مبارکباد جب دیا کریں جب کسی کنوارے کی شادی ہو جائے، بے اولاد کا بچہ ہو جائے، ایسے موقع پہ مبارکباد کا کوئی تک بنتی ہے، اس کا کوئی تصور ہے۔ گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کر لیں۔ تو کوئی خوشی کی بات ہو نا تو انسان مبارکباد دے، اچھا بھی لگتا ہے۔ خام خواہ کے تکلفات لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو، اس لیے کہ نئے سال کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے، تو اس میں کون سی خوشی کی چیز ہے بھائی؟ کون سی ایسی بات؟ سالگرہ کا بھی یہی تصور ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے، آپ 53 سال کے ہو گئے، تو خوشی تھوڑی ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے، غم کی بات ہے کہ 52 کے ہو گئے آپ۔ لوگ اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں، اس لیے کہ عمر کا کم ہونا تو خوشی کی بات ہے، عمر کا بڑھنا خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور اس پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے؟ تو کوئی اس کی کوئی تک نہیں بنتا نا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سالگرہ کیوں ناجائز ہے؟ اگر کوئی خوشی میں کھا رہا ہے تو مولوی حضرات کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ خود بھی تو یہ ماشاءاللہ اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو ہم اگر خوشی میں غبارے پھوڑ لیتے ہیں یا ہم اگر خوشی میں کوئی دن منا لیتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو یہ اس لیے غلط ہے
کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا. شریعت ہمیں فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے. کوئی لاجک نہ بنتی ہو, بس ایک خالصتاً غیر مسلموں سے ایک چیز آنکھ بند کر کے لے لی. ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے ایسے موقع پہ خوشی منانے کی, نہ سالگرہ میں نہ نئے سال کی آمد پر, کیونکہ زندگی کم ہو گئی, آپ کی عمر زیادہ ہو گئی. عمر زیادہ ہونے سے خوشی نہیں ہوتی, غم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھو خواتین کی عمر 35 کے بعد رک جاتی ہے, 35-36 کے بعد. ابھی ہمارے ایک دور کی رشتہ دار خاتون تھیں, ان کا انتقال ہوا ہے. انتقال غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہوا. کم از کم میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہ 35 سال کی تھیں. اب میں ماشاءاللہ پورے 4 دانت کا ہو گیا ہوں, لیکن وہ ابھی بھی کتنے سال کی تھیں؟ 35 سال کی. ڈاکٹر نے ان سے پوچھا, ان کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی. ڈاکٹر نے پوچھا ایج کتنی ہے, بتانے لگی 35 سال. ظاہر ہے ڈاکٹر سے جب آپ غلط بات کرو گے تو وہ علاج صحیح نہیں ہوگا, اور وہ کیا ہوا, برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ 35 سال کے بعد اپنے آپ کو روک رہے ہیں, لیکن سالگرہ اسی حساب سے منا رہے ہیں کہ ہم 36 کے ہو گئے, ہم 37 کے ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے خوشی نہیں ہے, اندر سے غم ہے. اوپر سے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کیا جا رہا ہے. تو بھائی ان چیزوں کی کوئی لاجک نہیں ہے. اس لیے نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دعا دے دیا کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دوسرے کو تنبیہ کی, عبرت کی باتیں کر دیا کرو کہ بھائی اب زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا تو ذرا تجدید کر لیتے ہیں. نیا سال اب جیسے پہلے ہم نے زندگی گزاری ہے غلط گزاری ہے, اب یہ 1439 ہجری شروع ہو گیا, آؤ عزم کرتے ہیں کہ اس سال ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو پہلے ہم نے کی تھی. یہ باتیں تو ٹھیک ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک تجدید کرنی چاہیے, بھائی زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا تو اب تھوڑا سا ہم اس کو تازہ کر لیں. ایسے میسج گھمانا تو ٹھیک ہے, مبارکبادی, ہیپی نیو ایئر, یہ فضول چیزیں ہیں. یہ ان پہ سوٹ کرتی ہیں, یہ ہم پہ سوٹ بول لو یار نہیں کریں. السلام علیکم دوستو. تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا, آپ نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے, اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور جو کام انہوں نے نہیں کیے. تو اب ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بندہ ناچیز محسن صالح کو, اور اللہ پاک آپ پہ اپنا خصوصی رحم اور کرم فرمائے. اور اس کے بعد ایک نئی ویڈیو میں لے کر آپ کے پاس پیش ہوں گا. تو تب تک اجازت چاہتا ہوں, اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اس کے علاوہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف درود شریف ہیں, جو بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اور بھی جو ہے نا ضروری اذکار ہیں جو روزانہ کے مصنوع اذکار, وہ بھی کرنا نہ بھولیں. اس کے علاوہ اللہ پاک کو راضی رکھیں, نماز پڑھنا نہ بھولیں, نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ, السلام علیکم.